اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں شراب گئی اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک اس کے پیٹ میں شراب موجود ہو. اور پھر فرمایا جس نے نشہ کیا ہوگا اللہ اس کو جہنم کا ایک مشروب پلائے گا، پینے کی چیز، اس کا نام ہوگا طینۃ الخبال. طینۃ الخبال پلایا جائے گا نشہ کرنے والوں کو. یہ طینۃ الخبال. صحابہ نے کہا حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا تو ان کا خون اور پیپ جو ان کے جسموں سے بہ رہا ہوگا اور زانی اور زانیہ کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکلے گا وہ شرابیوں کو اور نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے. اگر میں یہ کہوں کہ پیشاب پلایا جائے گا، پیشاب اب چھوٹی چیز ہو گئی، جب دنیا کا زانیوں کی شرمگاہوں کا پیپ، زانیوں کی شرمگاہوں کا پیپ. سوچو، کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو سوچو، مومن ہو. یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ بس نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوہے کے گز سے، لوہے کے ہتھوڑے سے ان کا استقبال کیا جائے گا. اور یہ لوہے کا جو ہتھوڑا ہوگا جہنم میں سارے جن اور انسان مل کر اس کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے، اتنا وہ بڑا ہوگا. اور سانپ اور بچھو ان کے سروں پہ ڈنک ماریں گے. اور اسی پہ بس نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی لپیٹ اس کو جہنم کے آخری کنارے تک پہنچا دے گی نشہ کرنے والوں کو. جلدی جلدی پڑھو. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نشہ کرتا ہوگا حضرت مالک جو جہنم کے داروگا ہیں وہ اس کو آگ کی جوتی پہنائیں گے، اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے. سوچو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے بندو، بس میں اپنی گفتگو اینڈ کرتے ہوئے اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے ذرا توجہ کرو. اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہوگی. اور اللہ اکبر، جب آگ کے شعلے اور آگ کی چنگاریاں اس کے منہ سے نکلے گی تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے گر رہی ہوگی. اسی پہ بس نہیں، ایک جملہ میرے سرکار کا دل کے کان سے سن لو. آقا فرماتے اس نشہ کرنے والے کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی پیٹی، جہنم کا آگ کا بنا ہوا تابوت اس میں رکھ کر کے اس کو تالا بند کر دیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں 1000 سال تک جہنم کی آگ کی بنی ہوئی تابوت میں اس کو رکھا جائے گا. میرے بھائیوں، کبھی گھر جا کر سوچنا، 1 منٹ دنیا کی آگ میں انگلی رکھ کر کے سوچنا. جب 1 منٹ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ. جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تو یہ دنیا کی آگ بنی ہے. وہ جہنم کی آگ جس کو 3000 سال تک میرے اللہ نے بھڑکایا ہے. اللہ اکبر، اس آگ کی بنی ہوئی پیٹی جس کو تابوت کہتے ہیں اس میں نشہ کرنے والوں کو 1000 سال رکھا جائے گا. اب یہ 1000 سال کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے 70,000 سال کا ایک دن ایسے 1000 سال، کیونکہ وہاں یہ سورج اور چاند والا دن تھوڑی ہوگا جہنم میں، وہاں تو وہ ہوں گے نا دنیا کا 70,000 سال کا ایک دن. ایسے 1000 کتنے ہزاروں سال. رحم کرو، کچھ نہیں رکھا ہے نشے میں، توبہ کر لو. جو دوست نشہ کرتے ان کو سمجھاؤ، نہیں مانتے ان سے رشتہ توڑ لو، ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. میں ابھی اینڈ میں اس کو بھی پڑھ دوں گا اگر وقت رہا اور آپ کی دلچسپی رہی کہ شرابیوں کے ساتھ دنیا میں رہنے کا وبال کیا، وہ بھی حدیث میں پڑھوں گا. لیکن ایک بات پھر آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے تابوت میں رکھ دیا جائے گا 1000 سال تک. اس کا دہانہ اوپر سے تنگ ہوگا، نیچے وہ کشادہ ہوگا. فرمایا اس کے جسم سے پیپ بہتا ہوگا، اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہوگا. وہ فریاد کرے گا ہائے میرے اللہ، ہائے میرے رب، جہنم کی آگ نے میرے جسم کو کھا لیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہوگا مگر اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا.
کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہے، اس لیے اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو پانی کی پیاس لگے گی، وہ کہے گا پانی پانی پانی، تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہے وہ کھولتا ہوا پانی، جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور پیپ اس کو پینے کے لیے دیں گے۔ جیسے وہ پکڑے گا تو اس کی انگلیاں کٹ کٹ کے گر جائے گی، اور جب اس میں دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پانی بن کر بہ جائے گی، اس کے رخسار کا گوشت جو ہے وہ جھڑ جائے گا۔ وہ کہے گا میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کیا تجھ تک حدیث نہیں پہنچی تھی؟ حدیث پہنچانے والوں نے حدیث نہیں پہنچائی تھی کہ نشہ نہ کرنا، مگر تو نشہ کرتا رہا، تو نے مصلحین کی بات پہ توجہ دی، تو نے ناصحین کی بات پہ توجہ دی، تو نے اللہ والوں کی بات پہ توجہ دی نہیں۔ آج تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے پیپ پلایا جا رہا ہے، گرم گرم پانی پلایا جا رہا ہے، اس میں دیکھنے سے آنکھیں پانی بن کر بہ گئی ہے، گوشت جھڑ گیا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے غیب دا نبی حضور نے پہلے ہونے سے پہلے بتا دیا تاکہ بچو، ہوشیار رہو، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اور شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب 1000 سال بیت جائیں گے، توجہ ہے اتنی تفصیل سے کون بیان کر رہا ہے؟ میرے نبی۔ یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تو پھر یہ غیب نہیں ہے تو اور غیب کیا ہے؟ اپنے اجتماع میں ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں دوسرے بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ کے بھی کہتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے۔ میں نے کہا یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے غیب الغیب، خدا کی ذات جس کی نگاہ سے نہ چھپی، اب کون سا غیب اس کی نگاہ سے چھپ سکتا؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ سے کہتا ہوں نشے سے بھی بچو، اور بدعقیدگی کے نشیڑیوں کے نشے سے بھی بچو۔ ہاں، نہ یہ نشہ اچھا نہ وہ نشہ اچھا، یہ نشہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور اگر بدعقیدگی کے نشے میں جاؤ گے تب تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اس لیے ان سے بھی بچو۔ بات میں کر رہا تھا، پھر آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سال بیتنے کے بعد وہ تابوت کھولا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا، اور پھر اللہ ایسے قید خانے میں، جہنم کے قید خانے میں ڈالے گا اس کو جس میں مٹکے کی طرح سانپ اور بچھو ہے، مٹکے کی طرح، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مٹکے کی طرح سانپ بچھو ہے، وہ اپنے پاؤں تلے اس کو روندیں گے، سانپ بچھو جو مٹکے کی طرح ہے اس کو پاؤں تلے روندیں گے، اس کے سر پر آگ کا پتھر رکھا جائے گا، اس کے سر پر آگ کا پتھر رکھا جائے گا، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جب آگ کا پتھر اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کے بدن کے جوڑوں پر جہنم کا لوہا چڑھا دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوگی، گردن میں توق ہوگا، اور پھر 1000 سال تک اس کو جہنم کے قید خانے میں رکھا جائے گا، اور جب 1000 سال تک قید خانے میں رکھا جائے گا تو 1000 سال کے بعد پھر قید خانے سے نکال کر عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ کر ویل نامی وادی کی طرف لے چلیں گے۔ یہ ویل نامی وادی وہ ہے جو جہنم کی وادیوں میں سب سے گرم وادی ہے اور سب سے گہری ہے، اس کے سانپ بچھو بھی زیادہ ہے۔ پھر ویل کے اندر شرابی کو 1000 سال تک کے اس میں جلتا رکھا جائے گا، وہ فریاد کرے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول، مجھ میری فریاد سنیے، میری مدد کیجئے۔ تو میرے آقا عرض کریں گے اے اللہ، یہ میرے کسی جہنم کے اندر سے میرے کسی امتی کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب یہ تمہارے اس امتی کی آواز ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ آقا فرمائیں گے یہ میری شفاعت کے قابل نہیں ہے، یہ میری شفاعت کے قابل نہیں ہے، مگر مولا پھر بھی تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اے کم نصیب نشیڑی، اے کم نصیب شرابی، اے جوا کرنے والو، اے شراب پینے والو، اے نشہ کرنے والو، کاش کہ توبہ کر لیتے،